السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں میزان اسلامک آسان کیش فنڈ کے بارے میں۔ اگر آپ بھی کسی ایسے میوچل فنڈ میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں جہاں رسک کم ہو اور آپ کو حلال منافع ملے تو یہ فنڈ آپ کے لیے ایک اچھا آپشن ہو سکتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم اس فنڈ کی تمام ڈیٹیل ویب سائٹ کے مطابق سٹیپ بائی سٹیپ سمجھیں گے تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے کہ یہ فنڈ کیا ہے اور کیسے کام کرتا ہے۔ سب سے پہلے یہاں پر لکھا ہوا ہے منی مارکیٹ فنڈز۔ منی مارکیٹ فنڈ اصل میں وہ میوچل فنڈ ہوتا ہے جو زیادہ تر پیسہ شارٹ ٹرم اور لیکوڈ انسٹرومنٹ میں انویسٹ کیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے عام طور پر اس فنڈ میں رسک کم ہوتا ہے اور یہ زیادہ تر شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ کے لیے یوز کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر فنڈ کا نام لکھا ہوا ہے میزان اسلامک آسان کیش فنڈ۔ اسے شارٹ میں MIACF بھی کہتے ہیں۔ یہ میزان کا ایک اسلامک منی مارکیٹ میوچل فنڈ ہے جو شریعہ کے مطابق چلایا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں انویسٹمنٹ آبجیکٹیو کی۔ اس فنڈ کا مقصد یہ ہے کہ انویسٹر کی اصل سرمایہ کو زیادہ سے زیادہ محفوظ رکھا جائے اور ساتھ ہی مناسب منافع حاصل کیا جائے، اس لیے کہ فنڈ زیادہ تر پیسہ لیکوڈ شرح کمپلینٹ منی مارکیٹ سیکیورٹیز میں انویسٹمنٹ کرتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں انویسٹمنٹ اسٹریٹجی کی۔ اس فنڈ کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ پیسہ زیادہ تر شریعہ کمپلینٹ آتھورائزڈ انویسٹمنٹ میں لگایا جائے اور یہ ساری سرمایہ کاری SECP کے رول اور ریگولیشن کے مطابق ہوتی ہے، یعنی فنڈ انہی لمٹس کے اندر انویسٹ کرتا ہے جو SECP ٹائم ٹو ٹائم اسپیسیفائی کرتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں بینیفٹس ایٹ اے گلانس کی۔ سب سے پہلے فائدہ یہ ہے کہ اصل سرمایہ کو زیادہ سے زیادہ محفوظ رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے جس سے رسک کم رہتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ کا پیسہ ایکسپیرینسڈ فنڈ مینیجر مینیج کرتے ہیں جن کا پروون ٹریک ریکارڈ ہوتا ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ فنڈ شریعہ ایڈوائزر کی سپرویژن میں چلایا جاتا ہے۔ اس فنڈ کے شریعہ ایڈوائزر ہیں ڈاکٹر محمد عمران اشرف عثمانی۔ اب یہاں لکھا ہے چوز دس فنڈ اف یو آر سیکنگ۔ اگر آپ اپنے اصل سرمایہ کو زیادہ سے زیادہ محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، حلال اور سٹیبل منافع حاصل کرنا چاہتے ہیں یا شارٹ ٹرم فنڈ کو ٹیمپریریلی پارک کرنا چاہتے ہیں تو یہ فنڈ آپ کے لیے ایک اچھا آپشن ہو سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں فنڈ فیکٹس کی۔ اس فنڈ کا ٹائپ ہے اوپن اینڈ فنڈ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کبھی بھی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اور جب چاہیں پیسہ نکال بھی سکتے ہیں۔ اس فنڈ کی کیٹیگری ہے منی مارکیٹ۔ اس فنڈ کو 28 جنوری 2026 کو لانچ کیا گیا تھا۔ اس فنڈ کا رسک پروفائل لو ہے۔ اس فنڈ کی یونٹ ٹائپ ہے گروتھ۔ اس کا مطلب ہے کہ جو منافع ہوتا ہے وہ دوبارہ فنڈ میں ایڈ ہو جاتا ہے جس سے یونٹس کی ویلیو بڑھتی رہتی ہے۔ اس فنڈ کی مینجمنٹ فی میکسیمم 1.25% تک ہو سکتی ہے۔ ایکچوئل مینجمنٹ فی کا ریٹ فنڈ مینیجر رپورٹ اور فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں ڈسکلوز کیا جاتا ہے۔ اس فنڈ میں فرنٹ اینڈ لوڈ نہیں ہے، یعنی جب آپ سرمایہ کاری کرتے ہیں تو کوئی انٹری چارجز نہیں ہوتے۔ اس طرح بیک اینڈ لوڈ بھی نہیں ہے، یعنی جب آپ پیسہ نکالتے ہیں تو کوئی ایگزٹ چارجز نہیں ہوتے۔ اس فنڈ کا ٹرسٹی ہے سینٹرل ڈپازیٹری کمپنی پاکستان لمیٹڈ، جسے CDC بھی کہا جاتا ہے۔ یہ فنڈ پاکستان اسٹاک ایکسچینج یعنی SPX میں بھی لسٹڈ ہے۔ اس فنڈ کے فنڈ مینیجر فیضان سلیم ہیں۔ اس فنڈ میں سرمایہ کاری شروع کرنے کے لیے منیمم اماؤنٹ 5,000 روپے ہے اور اس کے بعد آپ 1,000 روپیہ بھی ایڈیشنل انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ اب ہم مفاب کی ویب سائٹ پر چلتے ہیں اور وہاں سے اس فنڈ کی منافع ریٹ دیکھتے ہیں۔ مفاب کی ویب سائٹ کے مطابق اس فنڈ کا YTD منافع لگ بھگ 9.53% ہے۔ تو اب ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ اگر آپ 1 لاکھ، 5 لاکھ یا 10 لاکھ روپے کی سرمایہ کاری کرتے ہیں تو آپ کو تقریباً کتنا منافع مل سکتا ہے۔
مثال کے طور پر اگر آپ 1 لاکھ روپے انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور سال بھر کا منافع 9.53% ملتا ہے تو ایک سال میں آپ کو تقریباً 9,530 روپے کا منافع مل سکتا ہے، اور اگر اسے 12 مہینوں پر تقسیم کریں تو ہر مہینے تقریباً 794 روپے بنتا ہے، یعنی 1 لاکھ پر مہینہ لگ بھگ 794 روپے منافع ملتا ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ 5 لاکھ روپے انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو ہر مہینے تقریباً 3,970 روپے منافع بن سکتا ہے، اور اگر آپ 10 لاکھ روپے انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو تقریباً 8,000 روپے منافع مل سکتا ہے۔ لیکن یہاں یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ میوچل فنڈ میں منافع فکس نہیں ہوتا، یہ مارکیٹ کی حالات کے مطابق کم زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی میزان اسلامک آسان کیش فنڈ کی مختصر سی ڈیٹیل۔ اگر آپ کم رسک کے ساتھ حلال سرمایہ کاری کا آپشن ڈھونڈ رہے ہیں تو یہ فنڈ ایک اچھا آپشن ہو سکتا ہے، لیکن انویسٹمنٹ سے پہلے اپنی ریسرچ ضرور کریں اور اپنی فائنینشیل پلاننگ کو سمجھ کر فیصلہ کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کریں۔